سب سے افضل نیکی ہے. یہ تو سب سے، آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو. 100 دفعہ نہیں، 200 دفعہ نہیں، کثرت. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا وہ کثرت میں آ جائے گا. بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان، ہمارے غریب، ہمارے امیر، ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہے ہوں؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. واہ واہ، یہ کمائی ہے. سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ گیا. الحمدللہ جنت میں درخت لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کمال کے الفاظ ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شوق ہو، اس سے اطمینان، اس سے دلوں کو راحت، اس سے دلوں کو سکون، اس سے بے چینیاں ختم ہوں، اس سے دل کی پریشانیاں ختم ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ خامن صبح جب فجر میں مسجد میں جائے تو بیوی کہاں پر ہو؟ مصلی پر ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد واپس تشریف نہیں لائے، اشراق کے بعد نہیں آئے. حدیث کے الفاظ ہیں رجع بعد ان اضحى، چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آ گئی، کم از کم 2.5-3 گھنٹے آپ واپس تشریف لائے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا اسی طرح مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں. آپ نے وضاحت فرمائی، جویریہ میں جب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو؟ عرض کیا جی ہاں حضور، اس وقت سے اب تک میں ذکر کر رہی ہوں. جب اللہ سے تعلق ہوگا، جب اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، اب زبانوں پر کس کا نام ہوگا؟ اللہ. اب ذکر میں لذت، ذکر میں حلاوت، ذکر میں اطمینان، وقت کے گزرنے کا احساس نہیں. اب آپ کو پتا تھا کہ اتنا لمبا ذکر ہر مسلمان تو نہ کر سکے گا. آپ نے کام آسان فرمایا کہ جویریہ میں نے تمہارے بعد کیا ہے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے، اس کا جو اجر ہے نا تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے. کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کا اجر تمہارے صبح سے اب تک کے ذکر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. شوق پیدا ہو ذکر کا، تلاوت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. کتنی کمائی ہو گئی بھائی. آپ نے فرمایا روشن رات یعنی جمعرات، روشن دن یعنی جمعے کا دن، اس میں میرے پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود شریف میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور آگے عجیب بات فرمائی، فرمایا جو میرے پر درود بھیجے گا میں اس کے لیے دعا بھی کروں گا، استغفار بھی کروں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو آدمی میرے پر درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف بھیجتا ہے، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آگے فرمایا اب اس کی مرضی ہے درود شریف تھوڑا پڑھے یا زیادہ پڑھے. ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول
میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ حضور میں 2/3 وقت درود شریف کو دے دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ استغفار پر بتو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی برکت، یہ شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور میں جو صبح کو ایک مرتبہ پڑھے لیکن دل کے یقین کے ساتھ پڑھ لے اگر شام تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ شوق پیدا ہو جائے بھائی، تبلیغ محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق آئے، اخلاق اچھے ہو جائیں، زندگی جو خوبصورت بنے گی وہ کس سے؟ مال سے نہیں، چیزوں سے نہیں، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی تنخواہ، اچھی گاڑی نہیں، زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ تبلیغ میں محنت ہے، کیسے سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، زبان پہ چغلی نہ ہو، زبان پہ گالی نہ ہو، زبان پہ طنز نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، دل میں میل نہ ہو، دل میں کدورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنتی ہے، دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا یہ جنتی ہے۔ تینوں دن ایک ہی صحابی داخل ہوئے، ایک صحابی ان کے گھر گئے، میں رات آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ 1 رات رہے، 2 رات رہے، 3 رات رہے، کوئی خاص عمل نہ دیکھا، ساری رات سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، بس ایک بات دیکھی، رات کو سوتے ہوئے کروٹ بدلتے ہیں تو زبان پر اللہ کا نام آتا ہے۔ 3 دن بعد ان سے بات کی، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ مجھے کوئی خاص عمل نظر نہ آیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی جو میری زندگی ہے یہی ہے، بس ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، کسی کے بارے میں کھوٹ حسد نہیں رکھتا۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات فرمائی کہ ہے مشکل کام، دلوں کو صاف رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک سڑانت پھیل گئی، بدبو پھیل گئی، صحابہ سے فرمایا یہ پتہ ہے بدبو کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اللہ کا رسول۔ فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ آج کسی کو غیبت